السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا یہ کہیے کہ لوگ انجان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر چند افراد موجود ہے تو کیا صرف ایک بکرے کی قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہے، یا سب کے لیے الگ الگ کرنی پڑے گی؟ لیکن آپ اگر معاشرے کے اندر دیکھیں گے تو گھر اچھا خاصا بڑا ہے، کسی کے گھر میں 6 بھائی ہیں، کسی کے میں 5 ہیں، کسی کے میں 4 ہیں، اور سب ماشاءاللہ کمانے والے ہیں۔ اس کے باوجود بھی گھر کے اندر صرف ایک بکرا لے کے آتے ہیں، اور ایک بکرا لانے کے بعد اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے سے قربانی مکمل ہو گئی۔ لیکن حضرات محترم، اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ حضرات محترم، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر گھر کے اندر 4 لوگ ہیں اور چاروں لوگ کماتے ہیں، اور چاروں کے پاس اگر اتنی سیونگ موجود ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائیں، اتنی ملکیت ان کے پاس موجود ہے کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے، تو اگر ایسی چیز ہے تو حضرات محترم ان چاروں کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس کو اور میں آسان کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر گھر کے اندر 4 لوگ موجود ہیں اور چاروں کے پاس تقریباً آج کے دور میں اگر 40,000 روپے موجود ہیں، الگ الگ، ایک بھائی کے پاس 40,000، دوسرے کے پاس بھی 40,000، تیسرے کے پاس بھی 40,000، اور چوتھے کے پاس بھی 40,000، اور جو ان کے گھر میں والد ہیں ان کے پاس بھی اگر 40,000 موجود ہیں، اگر اس سے زائد ہے تو پھر تو اور اچھی بات ہے۔ اگر اتنے بھی موجود ہیں تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب وہ شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا کہ صرف ایک بکرا لے آئے اور بکرا لانے کے بعد پورے گھر کی طرف سے اس کو ذبح کر دیا، تو حضرات محترم جو شخص لے کے آیا تھا، اگر اس میں اس کا پورا پیسہ تھا اور اس نے اپنے ہی نام سے کی ہے تو قربانی صرف اسی کے نام سے ہوگی۔ باقی گھر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں اور جن کے اوپر قربانی واجب تھی ان کے اوپر اب بھی وہ واجب رہا باقی۔ اگر ان لوگوں نے نہیں کیا تو وہ تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ بھی معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس گھر کا بڑا میں ہوں تو میں کر لیتا ہوں تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر گھر کا جو بڑا ہے اور تمام کا تمام پیسہ اسی کے پاس آتا ہے، مثال کے طور پہ مان لیجئے 4 بھائی ہیں، چاروں اگر 10-10 ہزار کماتے ہیں اور سارا کا سارا پیسہ اپنے والد کو لا کے دے دیتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی سیونگ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ مالک ان کے والد ہی ہوئے تمام مال کے، تو صرف والد صاحب کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور ان بھائیوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سب کے پاس الگ الگ سیونگ موجود ہے، سب کے پاس پیسہ موجود ہے، اتنا موجود ہے کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے، تو سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ اگر ایک کر کے اور یہ سوچے کہ سب کے اوپر سے ساقط ہو گئی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہیں۔ اور اس مسئلے کو سننے کے باوجود بھی اگر لوگ جان بوجھ کر وہی حرکت کریں گے، مطلب ایک بکرا لایا اس کو ذبح کر لیا اور باقیوں نے نہیں کیا، تو یہ گناہ گار ہو گئے۔ اس کی اور میں آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کا یہ آسان طریقہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی ایک بکرا لیا اور جو حصے کی جو قربانی ہوتی ہے، چاہے وہ بڑے کی ہو یا کسی کی بھی چیز کی وہ قربانی ہو، اس کے اندر حصہ لے لیا جائے۔ اس کے اندر آپ اگر حصہ لے لیں گے تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی، آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرات محترم آپ کو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اس مسئلے کے اندر کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور کچھ لوگ انجان بنتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔